بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے، یہ جو ملک بینک والا معاملہ نکلا ہوا ہے کہ عورتوں کا دودھ جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے ایک بینک میں، پھر وہاں سے جو ہے نا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو بیچا یا ویسے دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا جو ہے جو اس طرح پلانٹڈ ہیں اور قادیانیوں یا انگریزوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ شریعت کو طبیعت کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کے نظریے کو پروموٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ اور یہی وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ روشن خیال آدمی ہیں، ان کی جو ہے اطاعت کی جائے، ان کو پیروکار جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب دودھ کے بارے میں ہے کہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، کہ تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی تم پر حرام ہے، اور تمہاری رضاعی بہنیں بھی حرام ہیں۔ اب یہاں پر قرآن پاک کا جو حکم ہے وہ مطلق ہے، نہ اس میں یہ قید ہے کہ عورت زیادہ دودھ پلائے تو وہ رضاعی ماں ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی کم دودھ پلائے تو وہ رضاعی ماں نہیں بنے گی، یا اس طرح کی قید لگانا کہ عورت رضامندی سے پلائے تو وہ رضاعی ماں ہو سکتی ہے، کوئی رضامندی سے نہ پلائے تو وہ نہیں ہوگی، یا اسی طرح جو ہے نا یہ خیال کرنا اور اس میں شک نکالنا کہ عورت اپنی جو ہے اس کا دودھ ملکیت ہے تو وہ بیچ سکتی ہے، تو یہ سب باطل ہیں، جھوٹ ہے، غلط ہے، غلط بیانی ہے، غلط تفسیر ہے، غلط تعویل ہے، کیونکہ قرآن پاک کا جو حکم مطلق ہے تو اس کو مطلق ہی رہنے دیا جائے، اس کو آپ مقید نہیں کر سکتے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی لوگ جس طرح جاوید غامدی ہے یا مرزا جرمی، ایسے لوگ جو ہیں کہ جو شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو لوگ کہیں گے کہ ہاں بھی یہ جو خنزیر ہے، سور ہے، یہ گرمیوں میں تو حرام ہے، سردیوں میں جائز ہے، حلال ہے۔ اس طرح یہ شک نکالیں گے کہ عورت اگر کھڑے کھڑے دودھ پلائے بچے کو تو وہ ماں نہیں بنے گی رضائی، اور اگر بیٹھ کر پلائے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو اس طرح مطلب وہ لوگوں کے طبیعتوں کے مطابق شریعت کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کے نظریے کو قبول کریں اور ان کی شہرت زیادہ ہو، اور حقیقت میں یہ قادیانیوں اور باقی جتنے بھی اسلام کے دشمن لوگ ہیں یہ ان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر جس طرح وہ بینک والا مسئلہ ہے، ملک بینک والا، تو اس میں چند عورتوں کا دودھ شام اکٹھا کیا جائے تو جس بچے کو پلایا جائے تو اس میں رضا ثابت ہوگی، لیکن اس میں تفصیل یہی ہے کہ ایک پیک کے اندر جس عورت کا دودھ زیادہ ہوگا، غالب ہوگا، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ رضاعی ماں ثابت ہوگی اور دوسری نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ دونوں طریقے سے جو ہے رضا ثابت ہوگی، خواہ وہ جس عورت کا دودھ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ تو اس طرح مطلب پھر اس میں تعین کرنا کہ یہ کس کس عورت کا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لہذا ان چیزوں سے بچا جائے اور جو قرآنی احکام ہیں ان پر عمل کیا جائے، تو ان جو نئے نئے مسئلے ایجاد ہو رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ لہذا حکم وہی ہے رداد کا کہ عورت کی رضامندی ہو یا نہ ہو، جس عورت کا جس بچے نے یعنی مدت رضاعت کے اندر دودھ پی لیا تو اس کی رضاعی ماں ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی عورت کا متعین ہونا ضروری نہیں ہے، اس طرح جو ہے نا کوئی جو ہے عورت اپنا دودھ بیچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ مال نہیں ہے، جو مال ہو اور ملکیت میں ہو تو وہ تو بندہ بیچ سکتا ہے، یہ مال نہیں ہے۔ عورت کا دودھ جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے امانت ہے، لہذا کسی عورت کے لیے دودھ بیچنا جائز
نہیں ہے۔